بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے وزیر نے بڑے بڑے نام لیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام ممالک بہت جلد جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ترکی اور گریس یعنی روم کا ایک طرح سے وہ جنگ کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس وقت ترکی کے اور یورپی یونین کے بہت زیادہ کشیدہ حالات ہو چکے ہیں، اور طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی بدماشی تسلیم نہیں کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کو کون کون سے ممالک تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے وزیر کے مطابق متحدہ عرب امارات کے بعد خلیجی ملکوں میں بحرین اور عمان بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ ادھر اسرائیلی اور اماراتی کمپنیوں نے تیزی سے نئے معاہدوں پر دستخط کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تیونس اور موراکو بھی جو ہے نا بہت جلد تعلقات استوار کر لیں گے۔ ایک افریقی ممالک میں سوڈان بھی ہے، جبکہ امریکہ جو ہے نا اس کے اوپر بہت تیزی سے بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہے۔ امارات اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کے نتیجے میں تقریباً مزید خلیجی ریاستوں اور افریقہ کے مسلم ممالک کے ساتھ اضافی معاہدے ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا عندیہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے وزیر ایلی کوہن نے اتوار کے روز اپنے آرمی ریڈیو سے گفتگو میں دیا۔ کوہن کے بقول بحرین اور عمان یقینی طور پر ایجنڈے میں شامل ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آئندہ سال افریقی ممالک بالخصوص سوڈان کے ساتھ ایک امن معاہدہ عمل میں آئے۔ خلیجی ریاستوں میں سے بحرین اور عمان پہلے ہی متحدہ عرب امارات اور اسرائیلی معاہدے کی حمایت کر چکے ہیں، لیکن دونوں ملکوں کی جانب سے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ باہمی تعلقات کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو گزشتہ 2 سالوں میں عمانی اور سوڈانی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، اور اس معاملے پر وائٹ ہاؤس کی پس پردہ سفارتکاری جاری ہے۔ جمعے کے روز امریکہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ وائٹ ہاؤس خطے کے متعدد ملکوں کے ساتھ اس حوالے سے رابطے میں ہے، اور امریکی اہلکار نے ان ممالک کے نام ظاہر کیے بغیر بتایا ہے کہ وہ ممالک مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے عرب اور مسلم ممالک شامل ہیں اس کے اندر۔ اور گزشتہ جمعرات کو ہی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین ایک تاریخی معاہدہ طے پایا تھا، جس سے نہ صرف اس خطے بلکہ عالمی سیاست میں بھی ہلچل دیکھی گئی ہے، اور فلسطینی حکام نے اس ڈیل کو غداری قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا۔ لیکن اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب خطے کے اہم ممالک اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تو فلسطینیوں کو بھی آخرکار مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی جانب سے باہمی مکمل سفارتی تعلقات قائم کرنے پر رضامندی کے بعد ان کی ٹیلی فون سروسز بحال کر دی گئی ہیں، اور اماراتی وزیر خارجہ عبداللہ بن زید اور ان کے اسرائیلی ہم منصب گابی اشکنازی نے اتوار کے روز فون سروس کے لنک کا افتتاح کیا۔ اس سے قبل 7 اماراتی ریاستوں کی حدود کے اندر اسرائیل کے ٹیلی فون کوڈ 0972 پر کال نہیں ملائی جا سکتی تھی، لہٰذا بعض اسرائیلی فلسطینی فون نمبر +970 استعمال کرتے تھے تاکہ امارات کے لوگ انہیں کال کر سکیں۔ ابو ظہبی میں اماراتی قومی سرمایہ کاری کی کمپنی ایپیکس نے اسرائیلی کمپنی ٹیرا گروپ کے ساتھ کرونا کے حوالے سے ویکسین تیار کرنے کے حوالے سے ایک معاہدہ کیا ہے، اور امارات اسرائیلی معاہدے کے بعد یہ دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے درمیان پہلی ڈیل ہے۔ اسرائیل نے 1979 میں مصر اور سن 1994 میں اردن کے ساتھ امن معاہدہ پر دستخط کیے تھے، لیکن اس وقت متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ دیگر عرب ممالک کے ساتھ اس کے باضابطہ سفارتی یا معاشی تعلقات قائم نہیں ہو سکے تھے۔ اب متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن چکا ہے، جبکہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ تمام ہوم ورک ہو چکا ہے، اور ایک طرح سے صرف یہ انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر سعودی عرب کیونکہ پورے خطے کے اندر جو اسلامی بلاک ہے اس کو لیڈ کرتا ہے، اور سعودی عرب کو تمام جو مسلم امہ ہے اس کا ایک مرکز سمجھا جاتا ہے، اس لیے شاید اگر وہ کرتے ہیں تو تنازعات بڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، محمد بن سلمان کو اپنے گھر میں بغاوت کا خطرہ ہے، اس لیے یہ سٹیپ نہیں لیا جا رہا، لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیز بھی پائپ لائن کے اندر شامل ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ترکی وہ پہلا اسلامک ملک تھا جس نے 1949 کے اندر اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور یہ تعلقات 2011 تک قائم رہے۔ اردوغان جب AK پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم بنے اپنے ترکی کے، تو انہوں نے دورہ بھی کیا 2005 کے اندر، اور بہت سے ایگریمنٹس بھی کیے جس کے اندر ملٹری ریلیشن شپ بھی شامل تھی۔ کہ ایران بھی 1979 تک جب تک کہ وہاں پہ ریولوشن نہیں آیا تھا،
1948 سے لے کے 1979 تک اس کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ تیونس اور مراکو کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی پاسپورٹ پر آپ تیونس اور مراکو کا سفر کر سکتے ہیں وہاں پہ، اور عمان، بحرین اور سوڈان آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت نیکسٹ سٹیپ میں یہ تینوں ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ جبکہ طیب اردوغان نے کہا ہے کہ بدماشی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ بحیرہ روم کے متنازع حصے میں ترکی کی جانب سے تیل کی تلاش کے لیے ایک بحری جہاز بھیجے جانے کے بعد ترکی اور یونان کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ انقرہ نے کہا ہے کہ وہ پابندیوں یا دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کوششیں ترکی کو بحیرہ روم کے متنازع پانیوں میں توانائی کی تلاش سے نہیں روک سکیں گے۔ یہ بات انہوں نے یونان، یورپی یونین اور ترکی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں کہی ہے۔ ترکی کے شمال مشرقی شہر رزے میں اپنے ایک خطاب کے دوران ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم پابندیوں اور دھمکیوں کے سامنے جھکیں گے نہیں، ہم اپنے سمندری علاقوں پر ڈاکہ زنی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور اس کے علاوہ 10 اگست کو اپنا ایک سائنسی تحقیقی بحری جہاز جس کا نام اورک رائس ہے، وہ انہوں نے قبرص کے قریب سمندر میں بھیجا تھا، جس کا مقصد وہاں تیل اور گیس کی موجودگی کا کھوج لگانا تھا۔ اس کے رد عمل میں یونان نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے جنگی بحری جہاز اس علاقے میں بھیج دیے تھے، اور ان دونوں حریف ممالک کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ یورپی یونین اور یونان دونوں کا دعویٰ ہے کہ ترکی کی جانب سے اس سمندری علاقوں میں ڈرلنگ غیر قانونی ہے، اور یورپی یونین کے قانون سازوں نے 14 اگست کو ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران ترکی کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کو کشیدہ ہونے سے بچایا جائے۔ ترکی کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ سمندری علاقہ اس کے اقتصادی خطے میں آتا ہے، اور ترکی بالکل حق پر ہے۔ اپنے خطاب کے دوران اردوغان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر ہمارا ملک مکمل طور پر حق پر ہے، اور ہم اپنے حقوق کا تحفظ جاری رکھیں گے، جس کے تحت تمام جو طریقے ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے گا۔ اور اورک رائس قبرص اور یونانی جزیرے کریٹ کے درمیان موجود ہے، اور وہ 23 اگست تک اپنا کام جاری رکھے گا۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ نے متنبہ کیا اس حوالے سے کہ ترکی کے بحری اقدامات جارحانہ واقعات کے خطرے میں اضافہ کریں گے، اور ترکی کے ساتھ تعلقات میں بدتری سے پوری یورپی یونین کے دوررس نتائج کا سبب بن سکتے ہیں، اور مشرقی بحیرہ روم سے بھی کہیں آگے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ فرانس نے 13 اگست کو اعلان کیا تھا کہ وہ یونان کی مدد کے لیے مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں اپنی موجودگی میں وقتی طور پر اضافہ کر رہا ہے، اور اس نے کئی جو اپنا ایک بحری بیڑا ہے اس کو وہاں پر ایکسرسائزز کے بعد اس نے واپس جانا تھا، اس کو وہاں پر روک دیا تھا۔ ہمسایہ ممالک ترکی اور یونان پرانے حریف ہیں، اور ان کے درمیان کئی ایک مسائل موجود ہیں۔ ان میں قبرص کے علاوہ کئی ایک سمندری علاقوں اور فضائی حدود کے علاوہ دوسرے تنازعات موجود ہیں، اور وہ بحیرہ ایجین میں موجود ایک غیر آباد جزیرے کے معاملے پر جنگ کے دہانے پر بھی پہنچ گئے تھے۔ ترکی اور یونان کے تعلقات بہت پرانا تنازع کا شکار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 15ویں صدی میں اوٹومن امپائر کے جو سلطان تھے محمد فاتح، انہوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تھا، اور ایک طرح سے جو 1000 سال پرانی جو یونانی سلطنت تھی اس کا خاتمہ کیا تھا۔ یہ یونان اسی کا بچا کھچا ایک حصہ ہے، جبکہ ترکی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بڑا نقصان پہنچایا تھا رومن سلطنت کو، اور سیزر کا خطاب حاصل کیا تھا۔ تو یہ تنازعات اس طریقے سے بہت پرانے 500-600 سال پرانے چلتے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ بہرحال پوری دنیا اس وقت تنازعات کا شکار ہے۔ کہیں امریکہ اور چین آمنے سامنے ہیں، کہیں چین اور بھارت آمنے سامنے ہیں، کہیں ترکی اور جو ہے یہ روم آمنے سامنے ہیں، کہیں سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے ہیں، اور ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوگی اس سے آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔